اور گھر سے جو کوڑا رکھنے کے لیے باہر نکلی ہے اس کو کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا. یہ باقاعدہ پلان تھا جی، اور اس کو افغانستان اور دبئی کی سائٹ پہ اس کو فروخت کیا جانا تھا، اور بچی اس چیز سے بالکل نا علم تھی کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. کیسے بہانے سے اس کو گلی کے نکڑ تک لے کر آیا گیا، کیسے اس کو آئس کریم کھلائی گئی، گاڑی میں کس نے دھکا مارا بٹھانے کے لیے، کون سا ایسا طاقتور وڈیرا ہے جو ظہیر کو پیسے دے رہا تھا یہ کیس لڑنے کے لیے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر. امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے. بہت سے سوال جو جمع ہیں اور لوگ اس کا جواب چاہتے ہیں، تو وہ تمام جواب جو ہیں وہ منظر عام پر آ گئے ہیں. ہمارے بہت پرانے ویلاگز اور ان میں جو باتیں، آپ کو یاد ہوگا جب پہلی دفعہ نور بی بی میڈیا کے سامنے آئی تھیں تو ہم لوگوں کا ایک ویلاگ آیا تھا اور اس میں نے کچھ سوالات پوچھے تھے. وہ تمام سوالات جو ہیں وہی سوالات تھے کہ اگر ان کا بچہ وہ ضد کرتا تھا شادی کا، جو بھی ہے، جس طرح کی انہوں نے سٹوری ایک بنائی ہوئی ہے جو شبیر نے پورے بیان، ایک بار یاد رکھیں 161 کا جو بیان ہے شبیر کا، یہ ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا. اور اس نے جو کہانی سنائی اور جس طرح کہانی سنائی، تمام جھوٹ پہ مبنی اور سب کچھ، ابھی بہت کچھ ہے یہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو ہمارے مخالف لوگ ہیں وہ ضرور میرا چینل دیکھتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ سب سے زیادہ چینل ان لوگوں کے بیچ میں یہ اللہ ٹی وی اس حوالے سے دیکھا جاتا رہا ہے، تو وہ ضرور سنتے ہوں گے، ان تک میری آواز جاتی ہوگی، اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی اور اس کے بینر پہ لکھا تھا کہ 16 اپریل کو جب بچی کو اغوا کیا گیا تھا تو اس کو آئس کریم کھلائی گئی تھی، اور اس آئس کریم میں بے ہوش کرنے والی جو ہے ایک دوا موجود تھی جس سے بچی جو ہے اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہی. بچی کو کس نے کہا تھا کہ آؤ نور بی بی سے مل لو، ماں سے مل لو، سامنے گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ باتیں صرف اس لیے میں کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو تو میں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ بچی بھی ساری باتیں آپ لوگوں کو بتائے گی، لیکن میں اس لیے خاص بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ جو اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں کہ شاید ابھی معاملہ ویسا نہیں ہے، تو بھائی یہ ویسا معاملہ اب نہیں رہا. دوسرا، اس کے بعد چشتیاں پہنچ کر جو کچھ ہوا، اس میں وہ یوٹیوبرز، وہ تمام لوگ جو بھی ان لوگوں نے کیا، ان تک بھی میری آواز جاری ہوگی اور انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا. اس کے بعد جو اس کے پلانٹڈ انٹرویوز کروائے گے اور کس بہاف پہ کرائے گے، کیا کہہ کر کرائے گے کہ ہم تمہارے والدین کے پاس تمہیں واپس جانے دیں گے، ہمارا جو ایک انٹرویو ہے یہ کر دو، اس میں تم نے یہ کہنا ہے، یہ نہیں کہنا ہے. اور جب یہ بچی انکار کرتی تھی تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا. یہ تمام چیزیں تحریری طور پر ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں. اس کے بعد جو بہت بڑا سوال جو ہم لوگ بھی کرتے رہے اور دوسرے لوگ، آپ لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں، انہوں نے بھی یہ سوال کیا، جہاں یہ بچی بازیاب ہوئی تھی وہ اس کا رشتہ دار کون ہے، کون سا ایسا طاقتور وڈیرا ہے جو ظہیر کو پیسے دے رہا تھا یہ کیس لڑنے کے لیے، اور جو ایسٹیمیٹڈ رقم ہم تک پہنچی ہے اور جو تھوڑی بہت ہم نے کیلکولیشنز اور یہ سارا کچھ کیا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقریباً 5 سے 6 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ظہیر کی فیملی کا لگا ہے. اب 6 سے 7 کروڑ روپے کی نہ تو ان کی اوقات ہے، یہ بھی آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میں تو خیر نہیں کہتا، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں، مالی ٹبر جو کچھ بھی کہتے ہیں. اب ان کے پاس یہ 7 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا؟ اب لازمی سی بات ہے کہ یہ تو نہیں لگانے والے 7 کروڑ روپیہ. وکیلوں کی فیسیں، ادھر سے آنا جانا، پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز تھی ہے جو ہم تک پہنچی ہے وہ یہ کہ جو پورے 4 صوبوں میں بچی کو انہوں نے پھرایا ہے، لازمی سی بات ہے ادھر رہائش، گاڑیاں، پیٹرول، کھانا پینا سب کچھ ہے.
پھر اس کو بھی آپ چھوڑیں. اس کے بعد جو انہوں نے جس لیول کے وکلا حضرات ہائر کیے، ان کی فیسیں، ان کا آنا جانا، ان کی رہائش، بہت کچھ ہے. پھر جب یہ بچی نے پہلا جو جھوٹا بیان دیا تھا جس میں دھکے مارے گئے تھے والدین کو، اور بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے وہ سین شاید کبھی بھی پاکستان میں رہنے والے بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے وہ منظر کبھی نہ بھلائیں جو اس وقت عدالت میں ہوا تھا، اور کس طرح والدین جو ہیں وہ رو رہے تھے اور کیسے بھاگ رہے تھے اور ایک بچی کی شکل دیکھنے کو ترس رہے تھے. آپ یقین کریں اس کے اوپر تو پوری کتاب لکھی جانی چاہیے، یہ جس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے پاکستان میں. اور اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ظہیر کی یا ان کی فیملی کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو اتنا پیسہ لگا سکتا ہو کہ ان کو فوراً انہوں نے فلائٹ کرا کے جو ہے لاہور واپس پہنچا دیا. سیکیورٹی آپ چیک کریں، آپ ہر چیز ایک دفعہ سوچیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. باقاعدہ پلان کیا گیا، باقاعدہ پلاننگ کے تھرو بچی کو اغوا کیا گیا، باقاعدہ ٹائمنگ بنائی گئی کہ کس وقت ہم ایزیلی ہاتھ ڈال سکتے ہیں، اور بچی اس چیز سے بالکل نا علم تھی کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. کیسے بہانے سے اس کو گلی کے نکڑ تک لے کر آیا گیا، کیسے اس کو آئس کریم کھلائی گئی، گاڑی میں کس نے دھکا مارا بٹھانے کے لیے، گاڑی جو چلا رہا تھا اس نے مڑ کے کب تھپڑ مارا. یہ باتیں آپ کو بھی بتا رہا ہوں اور ان کو بھی بتا رہا ہوں جو میری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں نا 15-16 جتنے لوگ بھی ہیں، کہ اب تم لوگوں کی خیر نہیں ہے. بچی ایک ٹراما میں تھی، ٹراما سے باہر نکلی، اور کوئی بھی آپ کسی بھی سمجھدار آدمی کو اگر یرغمال بنا لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ تو کچھ بھی بلوا سکتے ہیں، کسی طرح بھی بلوا سکتے ہیں، کوئی بھی شرائط پوری اپنی کروا سکتے ہیں. تو جسٹ ایک اتنی کم سن بچی جس کی عمر کچھ بھی نہیں ہے اور گھر سے جو کوڑا رکھنے کے لیے باہر نکلی ہے، اس کو کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا. یہ باقاعدہ پلان تھا جی، اور اس کو افغانستان اور دبئی کی سائٹ پہ اس کو فروخت کیا جانا تھا. یہ مسئلہ ویسے ہی دب جانا تھا جیسے آج تک 25 سالوں میں دبتا آ رہا ہے. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ نیا نہیں ہے. اس میں ایک ہی چیز نئی تھی اور وہ ایک باپ تھا، مہدی علی کاظمی. باقی انشاءاللہ میرا ایک اور ٹارگٹ ہے دبئی کے حوالے سے. میرے پاس بہت سی ایسی رپورٹس ہیں، اس طرح کی ہزاروں بچیاں جو کسی نہ کسی حوالے سے ان کو ورگلا کے الٹے سیدھے خواب دکھا کے اور اس طرح والدین کے خلاف کر کے ان کو گھر سے نکالا گیا. اور انشاءاللہ وہ سٹوریز بھی جتنی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. اور خاص یہ 2 ممالک ہیں جہاں پہ تھائی لینڈ ہے، بینکاک ہے، اور دبئی ہے، جہاں سے اسپیشل جو ہے یہاں سے اس طرح جو ہے بچیوں کو بھیجا جاتا ہے. اور اس کا سارا کاروائی اور سین یہی ہے کہ ایک فرضی سا نکاح کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ کہیں کہ ہمیں ڈر ہے جی، ہمیں مار نہ دیں، فلاں نہ ہو جائے. یہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی گیم ہے، اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں. پیسہ لے کے یہ گیم کھیلی جاتی ہے، اور بالکل یہی ہونا تھا. اور اگر اتنا شور ہم لوگ نہ اٹھاتے یا مہدی بھائی نہ اٹھاتے یا کوئی بھی نہ اٹھاتا تو میرے خیال سے اس بچی کا بھی وہی انجام ہونا تھا. اللہ نہ کرے کہ یہ بھی کسی نہ کسی جو ہے نا ملک میں فروخت کر دی جاتی، کیونکہ ایسی بچیوں کو اتنا ان کا برین واش کیا جاتا ہے کہ تم واپس جاؤ گی تو تمہیں ماریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. بڑا ان کا ایک وہ ہوتا ہے. اینی ہاؤ ہم باتیں تو کرتے تھے، ہم ڈاؤٹ میں باتیں کرتے تھے، لیکن تمام باتیں جب یہ تحریری طور پہ نظر آتی ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر یقین کریں کہ اب تو جو لسٹ بنی ہے اور جن کے خلاف کیسز ہونے جا رہے ہیں وہ ان سے بہت لمبی جو ہے وہ لسٹ ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی جب ہمیں اجازت ملے گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تحریری طور پر. جو اس کیس میں سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ اتنا پیسہ 6 سے 7 کروڑ روپیہ ان پر کون لگاتا رہا اور کیوں لگاتا رہا. سوال یہ ہے، یہ دیکھیں جب ٹرائل شروع ہونا ہے تب یہ تمام سوالات آپ کے سامنے آئیں گے. میں 1-2 دن سے احمد شیر جٹ بھائی کی ویڈیوز
آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں، کوئی نئی بات ہے اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آئے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور جو چلان ہے اس میں کیا کچھ ہے، اس کے بعد جو بیان ہے شبیر کا اس میں کیا کچھ بولا گیا، کس تاریخ پہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیونکہ اب ہم بالکل اینڈ پہ کھڑے ہیں اور وہاں سے ہم آغاز لیں گے اب انشاءاللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں 16 اپریل کا یہ کیس تھا، 15 انشاءاللہ بہت اہم ہے ڈیٹ ہے، اور میرے خیال سے پورے 1 سال کے بعد 16 پر ہی جو ہے ان کا ٹرائل آغاز ہوگا، اور اس کے بعد پھر ساری کہانیاں سامنے آئیں گی۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت اچھی بات اس وقت ہمارے پاس یہ ہے کہ اس وقت جو پولیس حکام ہیں وہ بہت ہی کمال کے ہیں اور بہت ہی اچھے ہیں، اور ماشاءاللہ جس طرح جج صاحب جو فیصلے دے رہے ہیں اور جس طرح آپ کے سامنے ہر چیز کھل کے آپ کے سامنے آ رہی ہے، تو انہوں نے جس طرح پورے پاکستان کو رلایا ہے، یہ پورے مالی ٹبر نے، تو انشاءاللہ اب ان کے رونے کی باری آئی ہے۔ یہ ان لوگوں کو میں اس لیے بات کر رہا ہوں جن کو میری آواز جا رہی ہے، اور اکثر آ جاتے ہیں 2-3 نکل کے، خیر میرے تو ساری کمیونٹی اللہ کا شکر ہے وہ بات کو سمجھتی ہے اور فالو کرتی ہے ہر چیز کو، لیکن کچھ آ جاتے ہیں نا کیڑے مکوڑے نکل کے، تو وہ پھر کمنٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ بھی سن لیں بہت غور سے کہ آپ کے گھر میں بچیاں ہوں گی، ایک دفعہ بیٹھ کے ضرور سوچیں کہ یہ کیا ہوا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی بچی کے ساتھ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ آپ آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے گھر میں بیٹھ جاتے۔ اگر جو آپ فیور لیتے ہیں، یہ جو مجھے پیار ہوا تھا، اقرار ہوا تھا، اس پہ گانے لگا کے آپ لوگ مزے لیتے ہیں زہیر کے، تو ذرا سوچئے گا کہ اگر آپ کی بچی ہوتی تو آپ لوگ کیا کرتے؟ بس آپ لوگوں کے لیے میرا یہی ایک سوال ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی کوئی اچھی اپڈیٹ، کیونکہ اب ساری آگے اچھی خبریں ہیں اور اچھی اپڈیٹس ہی ہوں گی انشاءاللہ، تو جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، رمضان کا مہینہ ہے، ویسے بھی میری بہنوں نے پوری دنیا سے جو اللہ ٹی وی کو سنتی ہیں اور جنہوں نے میسیج بھیجے ہیں، مجھے سب بہنوں کی دعائیں لگی ہیں، شکر ہے رب کی ذات کا۔ اور یہ ماہ رمضان ہے، اس میں زیادہ دعا میرے لیے، میرے بیوی بچوں کے لیے ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔